المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحجہ کے مبارک ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اتنے مبارک ایام کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، جن راتوں سے، جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ یہ ایام اتنے اہم ہیں کہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے جو دن ہیں ان دنوں سے بھی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن افضل ہیں۔ رمضان کے آخر کی 10 راتیں بلا شبہ سب سے افضل ہیں، لیکن دنوں میں یہ ذی الحجہ کے جو آخری 10 دن، شروع کے 10 دن ہیں، وہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ اسی لیے ان ایام کی قدر و قیمت کرنے کے لیے، ان ایام کو غنیمت سمجھنے کے لیے، ان ایام کو اچھے اعمال میں گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ چند متعین اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہی 10 دن ہے ذی الحجہ کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان ایام میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا افضل ایام الدنیا، ان ایام کو دنیا کے سب سے افضل دن قرار دیا۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سب سے افضل دن یہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اچھے کام کرنا، اچھے اعمال کرنا اللہ کو جتنا پسند ہے اور دنوں میں اتنا پسند نہیں۔ اچھے اعمال کرنا ہر وقت اللہ کو پسند ہے، لیکن خاص طور پر ان 10 دنوں میں اچھے اعمال کے کرنے سے اللہ جتنے خوش ہوتے ہیں اور دنوں میں اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان ایام کی ہمیں قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ان ایام کی فضیلت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادتیں یکجا ہیں، ان 10 دنوں میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں سال بھر کے کسی دن میں نہیں کی جا سکتی، کسی مہینے میں نہیں کی جا سکتی۔ حج کا عمل، حج انہی دنوں میں، ذی الحجہ کے جو 8، 9، 10، 11، 12، 13 انہی دنوں میں حج کے اعمال ہوتے ہیں، دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ قربانی کا عمل ہے، انہی دنوں میں ہوتا ہے، دوسرے دنوں میں یہ عمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی عبادتیں ان دنوں میں جمع ہیں جو دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اکثروا فیہ التکبیر والتہلیل، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی بیٹھ جائے۔ تو اس لیے آتا حدیث میں، روایات میں آتا ہے کہ ان ایام میں کثرت سے تکبیر پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا جائے اس وقت تو ضرور تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये तो अरफा के दिन भी पढ़ने के लिए कहा गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कसरत से इन दिनों में उसका जिक्र करना चाहिए। और भी जितने अमाल अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, नमाज है, सदका है, रोजे हैं, जितने हो सकते हैं इन अय्याम में हमसे हो सकता है हम करने की कोशिश करें। खास तौर पर रोजों के सिलसिले में हदीस में फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 दिनों के रोजे रखा करते थे। पहली तारीख से 9 तारीख तक के रोजे रखा करते थे। तो इसलिए उलमा ने लिखा कि 9 दिनों के भी रोजे रखना सुन्नत है। लेकिन खास तौर पर अरफा का जो दिन है 9 जिलहिज्जा, यहाँ के एतबार से जहाँ हमारा क़ियाम है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के एतबार से 9वीं तारीख जो है उस दिन का रोजा, इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सियाम यौम अरफा इन्नी अहतसिबु अलल्लाह इन्नी युकफ्फिरु सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। अरफा के रोजे के सिलसिले में मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पिछले साल और अगले साल दोनों की गुनाह ये माफ करे। एक रोजा रखना है और 2 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। तो कम से कम अरफा का रोजा तो जरूर रखा जाए। तो ये दिन रोजे के अय्याम में, जिक्र के अय्याम है, तिलावत के अय्याम है, तकबीर के अय्याम है। इसलिए इन दिनों में इन अमाल की कसरत करें और जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अमाल ज्यादा हो और गुनाहों से न बचा जाए तो फिर उन अमाल के बका की हम उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे ऊपर से पानी छोड़ दिया जाए किसी बर्तन में और नीचे से सुराख हो, तो पानी जितना भी डालिए वो बर्तन भरेगा नहीं, नीचे के सुराख से चला जाएगा। ऐसे ही हम अच्छे अमाल करते रहेंगे और अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बचेंगे, गुनाहों से नहीं बचेंगे, तो फिर इन अमाल का जो सवाब है वो चला जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। खास तौर पर उलमा ने लिखा है कि इन अय्याम में आपसी ताल्लुकात को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपस में इख्तिलाफ है, आपस में नफरत है, दुश्मनी है, तो कम से कम इन अय्याम में हम दिल को पाक और साफ करें और आपस में जुड़ने की कोशिश करें। अगर ऐसे मुबारक अय्याम में भी हम आपस में मोहब्बत से एक दूसरे को गले नहीं लगाएंगे, फिर कौन सा दिन हमें एक दूसरे के करीब कर सकता है, इसकी कोशिश करें। इन अय्याम का एक अहम अमल तो हज है। जो हमारे जो हाजी हजरात चले जा चुके हैं और जो अब जाने वाले हैं, वो इंशाअल्लाह जब हज के अय्याम आएंगे तो मुबारक सरजमीन पर वो अमाल अदा करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक अहम अमल है कुर्बानी का। कुर्बानी का ये अमल अल्लाह के रसूल का पसंदीदा अमल है। उलमा ने इसको सुन्नत मुअक्कदा लिखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया है कि मदीने में 10 साल रहे तो अल्लाह के रसूल ने कुर्बानी की। सहाबा भी इसका ख्याल रखते थे कि गुंजाइश हो तो कुर्बानी जरूर करें। तो कुर्बानी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करने का जो फैसला किया था, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई। अल्लाह की बात को मानना, चाहे वो मिजाज के खिलाफ हो, चाहे वो अक्ल के खिलाफ हो, लेकिन अल्लाह का हुक्म है उसको तस्लीम करना है। ये अमल, ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हमेशा के लिए इसको जारी कर दिया। तो कुर्बानी के वक्त ये हजरत इब्राहीम का जो जज्बा था, उनकी जो कुर्बानी थी, उनका जो अमल था, उनकी जो दिली कैफियत और जज्बात थे, उसको हम याद रख के कुर्बानी करें और कुर्बानी को एक इबादत समझ कर करें। तफरी, शोर हंगामा या अपने जज्बात को पूरा करने का एक जरिया ये कुर्बानी को न बनाए। एक सुन्नत को अदा करने के लिए हम गलत काम करेंगे, गुनाह का काम करेंगे, तो बजाय सवाब के अल्लाह के यहाँ गुनाह का वो सबब बन सकता है।
تو اس لیے قربانی کے جانوروں کا احترام کرنا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیاں ہیں قربانی کے جانور، اس کی جو عظمت کرے گا، اس کا جو احترام کرے گا، دل کے اندر اللہ کے خوف ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا قربانی کے جانوروں کے ساتھ اگر کوئی بے ادبی کرے گا، اس کو تکلیف دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس کی عظمت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، کسی طرح کی بھی تکلیف سے دینے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج کل کے جو ایام ہیں، بڑے نازک ایام ہیں، حکومت کے بدلنے سے مزاج تو بدلتا نہیں ہے، ذہن بدلتا نہیں ہے، جذبات بدلتے نہیں ہیں، ابھی قانون بھی نہیں بدلا ہے، تو ہمیں احتیاط پہلے سے زیادہ کی کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن طاق میں رہتا ہے، کس طرح سے وہ ہماری کمزوریوں کی گرفت کرے، کس طرح سے وہ ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے۔ ہر طرف سے وہ گھات میں ہے، ہر طرف سے ہم پر نظریں کیے ہوئے ہیں، طاقتیں ان کی چاہے ظاہر میں ہمارے ساتھ ہوں لیکن اندر میں سب ایک ہے۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کفار ایک ہی ہوتے ہیں، جب مسئلہ آتا ہے سب ایک ہو جاتے ہیں، بظاہر اپنے فائدے کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، ووٹ کے مقاصد کے لیے ممکن ہے ہم سے مسکرا کر ملیں، ہم سے گلے لگائیں، لیکن جب اپنا مقصد آئے گا سب ایک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے طور پر ہم جتنا احتیاط کر سکتے ہیں اتنا احتیاط کریں۔ خاص طور پر ابھی جو جانوروں کے سلسلے میں تنظیم کی طرف سے ہدایت دی گئی اس کو سامنے رکھیں، اور خاص طور پر فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی سے حتی الامکان احتیاط کریں۔ یہ فوٹوز کی ویڈیوز، ہم فوٹو نکالتے ہیں، ویڈیو نکالتے ہیں اور سینڈ کر دیتے ہیں، وہ کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی تنظیم کے ذمہ دار ہمارے علماء سے ملاقات کے لیے آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹ والوں سے بات ہوئی تو انہوں نے وہ ویڈیوز دکھانے شروع کر دیے کہ ابھی سے شروع ہو گیا۔ ہم بھیجتے کہاں تک پہنچتی ہیں چیزیں، غیروں کے ہاتھ میں پہنچتی ہیں اور وہ اس سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، دوسروں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ان چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسی بے احتیاطی نہ کریں کہ اپنے جذبات کے لیے قوم کے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہر جگہ جانوروں کی، بڑے جانوروں کی قربانی پر پابندی ہو رہی ہے، اللہ کے فضل سے ہم پوری آزادی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے بڑوں کی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے ذمہ داروں کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو ہم گنوائیں نہیں بلکہ اس کو باقی رکھیں، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے، یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ یاد رکھیے، جب ہم شرعی مسائل کو، شریعت کو اپنے جذبات کے مطابق غلط استعمال کرتے ہیں تب اللہ کی طرف سے سخت فیصلے اترتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جہاں قانون شکنی ہوتی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سخت احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ آپ حکومت کو دیکھیے، حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کیجیے، وہ سختی کرتی ہے، ایسے ہی اللہ کے قانون کی ہم خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے شاعر کی نشانی جانوروں کی ناقدری کریں گے، اللہ کی مبارک اللہ کے رسول کی سنت قربانی کی ناقدری کریں گے تو پھر ہمیں خوش فہمی میں زیادہ مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ حفاظت کریں تو حتی الامکان احتیاط کریں۔ ہر محلے کے ذمہ دار اپنے اپنے محلے کی فکر کریں اور نوجوان خاص طور پر اپنے جذبات پر ذرا کنٹرول کریں۔ ادھر ادھر جانور کو لے کر بھاگنا، خون آلودہ کپڑوں میں ادھر ادھر جانا، حتی الامکان پرہیز کریں۔ دیکھیے، شرک انتہائی برا گناہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے، لیکن مشرک جن کی پوجا کرتے ہیں اللہ کو سب سے نفرت ہے، لیکن اللہ نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ غیر اللہ کو آپ گالی نہ دیجیے، اللہ کو چھوڑ کر جس کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو گالی نہ دیجیے۔ کیوں؟ وہ لا علمی میں اللہ کو گالی دیں گے، آپ ان کے معبودوں کو گالی دیں گے، وہ آپ کے معبود کو گالی دیں گے۔ آپ
ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے، وہ ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جانور بہرحال ان کے یہاں وہ مقدس ہیں، اب اس کی کیا حیثیت ہو، ہمارے یہاں وہ حیثیت نہیں جو ان کے یہاں ہے، لیکن اگر ہم ان کے جذبات سے کھیلیں گے، ان کے جذبات کی خلاف ورزی کریں گے، تو وہ بھی جذبات میں، تعصب میں ہماری جو دینی چیزیں ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، تو حتی الامکان ہم احتیاط کریں، ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یاد رکھیے شریعت کے مطابق کام ہوگا، شریعت کے مطابق عمل ہوگا، شریعت کے مطابق سنت کی ادائیگی ہوگی، اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا اترنا لازمی ہے۔ ہر سنت اپنے ساتھ اچھا عمل رکھتی ہے، ہر اللہ کا عمل، ہر اللہ کا حکم اپنے ساتھ اچھے اثرات رکھتا ہے، لیکن اس کو اگر الٹ دیں گے تو پھر غلط اثرات بھی آ سکتے ہیں، اس سے ہم احتیاط کریں۔ ایک دو مسائل بھی ذہن میں رکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا اگر ارادہ ہو تو اپنے ناخن پھر 10 دنوں میں جب تک قربانی نہ ہو، ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد اگر کسی کا قربانی کا ارادہ ہے پھر وہ ناخن نہ نکالیں، سر کے بال، مونچھے یا بدن کی جو بھی بال ہوں وہ بال نہ نکالیں، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نکالتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نہ نکالیں۔ دوسری چیز، بعض لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی، جانور صدقے میں مرحوم کی طرف سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جانور کو صدقے میں ذبح کرنے سے کسی عالم نے انکار نہیں کیا، جو کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے غلط ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے کسی مرحوم کی طرف سے جانور کا صدقہ کرنا، اس کے کسی نے منع نہیں کیا، البتہ عرفہ کے دن ہی کرنا، بقرعید کرنا یہ ایک الگ چیز ہے کہ عرفہ کے دن ہی کرنا کوئی سنت نہیں ہے، اگر یہ سمجھ کر کرے گا تو بدعت ہو سکتا ہے، لیکن عام دنوں میں کسی بھی دن آپ کسی مرحوم کی طرف سے، کسی مرنے والے کی طرف سے کوئی جانور صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ عرفہ کے دن نہ کیجیے، اور ضرورت ہو تو کیجیے، اس کے بدلے میں اگر ضرورت مند ہے جتنے کا آپ جانور خریدتے ہیں اتنا پیسہ اگر آپ ان کو پہنچائیں گے، عید کے ایام میں بچوں کے کپڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کھانے پینے کے خرچے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہی پیسہ اگر آپ ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے میں دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایسے ایک مسئلہ مرحوم کی طرف سے قربانی کا بھی ہے، اس میں بھی شوافی کے یہاں یہ ہے کہ مرحوم نے اگر وصیت کی ہے تو راجح قول یہ ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، وصیت اگر کی ہے۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو شوافی کے یہاں راجح یہ ہے کہ اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، البتہ احناف کے یہاں قربانی ہو جاتی ہے۔ باقی دلائل کیا ہے علماء سے آپ لوگ پوچھ لیجئے، یہ چند چیزیں تھی، اس کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا